بی بی نو حسنین جے شہزادے اما جی کہہ کے پکار دے سن اس بی بی نو حضرت فیضہ کیا جاندہ ہے. انہا مقام حاصل کیا حسنین کریمین جنہوں اپنی ماں آکھن اولی سبحان اللہ کو نظر نہ لگے نہیں تو اڈا دل ہوڑی بولنے تے بولو ہوڑی جے ڈٹ کے آئے دل تے بٹ ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. ہائے ہائے. اچھا میں یہ عرض کرنے لگا سا کہ حضرت فیضہ نو فیضہ کدوں لقب ملیا تھا کیویں ملیا یہ بڑی دلچسپ ایک داستان ہے. میں پڑھیا کہ جناب فیضہ انہاں دا نام میمونہ یا نوبیہ جناب علی دے گھر آ گئیاں بیت علی دے اندر از خود جڑا فاقہ انہوں نے اختیار کیتا سی اہل بیت نے اختیاری فاقہ او فاقے دے دن آ گئے فاقے دی نوبت آ گئی جڑا سائل آنا کی چاہیے ہے جی فلاں چیز چاہیے دیئے جناب علی نے عطا فرما دینی جناب علی گھر نہیں جناب فاطمہ تو زہرہ نے فرمانا فیضہ پتہ کر کون ہے بی بی سائل آیا کی منگ دے فلاں چیز جا آئے فلاں چیز دے آئے جدو ویکھیا نا گھر دے وچ ہر چیز ختم ہو گئی بی بی فیضہ شہزادی سی بڑی حیران ہوئیاں ویندیاں کروں جو بھی مک گئے آٹا بھی مک گیا دانے مک گئے کھجوراں مک گئیاں چھوارے مک گئے کشمش مک گئی سارا کچھ جدو مک گیا تے جناب فیضہ نے بھی او فاقے دے دن پھر کٹنے شروع کر دیتے جویں دوسرے احباب بھوکے پیاسے سن ہونے یہ بھی بھوکی پیاسے مگر ایک دن حضرت زہرہ دی بارگاہ وچ بے کے عرض کرتے ہیں بی بی اگر اجازت دیو تے میں ذرا جنگل جانا چاہنی ہیں کوئی چیزاں لے ہونا چاہنی ہیں آپ نے فرمایا کی لے ہونا چاہنی ہیں بی بی میں کوئی جڑی بوٹیاں ضروری لے ہونا چاہنی ہیں اگر اجازت ہوئے تے میں چلی جانی ہیں ورنہ نہیں جاندی آپ نے فرمایا چلی جا انہیں بی بی فیضہ آ گئیاں جناب محمد اقبال انصاری صاحب گئیاں جنگل جڑی بوٹیاں لئیاں گھر آئیاں تے آ کے مختلف برتنہ دے وچ پانی ڈال کے تے او جڑی بوٹیاں مختلف برتنہ دے وچ سٹ کے انہوں بند کر کے تھلے اگ جلا دیتی ارک تیار ہونے لگ پیا 3 دن 3 راتاں بیت گئیاں تے انہوں نے پھر وہ ہانڈیاں کھولیاں پتیلیاں کھولیاں ارک نکالے انہاں ارکانوں انہوں نے پھر مکس کیتا وچ کوئی دھات لوہے نما سٹی لوہا نما دھات سٹ کے پھر انہوں تھلے وچ ہانڈی دے ڈال کے تے تھلے ہلکی آنچ دیتے آگ لگا دیتی 3 دن 3 راتہ پھر لنگ گئے حضرت فاطمہ تو زہرہ نے پوچھیا فیضہ آخر اے تو کرنا کی چاہنی ہے میمونہ اجے فیضہ نہیں میمونہ ہے میمونہ یا نوبیہ اے تو کی کرنا چاہنی ہے 6 دن 6 راتہ ہو گئے آگ جلائی جا رہی ہیں تے پانی تے اے کی معاملات کی نہیں آکھ لگے بی بی آج پتہ چل جائے گا کہ میں ایک کی کرنا چاہنی ہے تھوڑی دیر لنگی تے جدو وقت آ گیا او دا دم پٹن دا انہوں نے پتیلی کھولی تے وچوں چاندی دیاں ڈلیاں نکلیاں کی نکلیاں چاندی دیاں ڈلیاں یعنی یہ کیمیا گری جان دیاں سن کئی بندیاں نو شوق ہے نا مطلب جڑی بوٹیاں دس رہی ہو سونا بنا دینے کئی چاندی بنا دینے یہ چاندی بنانا جان دیاں سن انہوں نے عرض کی تھی بی بی اے ویکھو اے چاندی ہے تے خالص چاندی ہے میں تواڈے سامنے بنائی ہے آپ نے فرمایا تو اے علم جاننی ہے ہاں بی بی میں ایک کیمیا گری جاننی ہے تے میں اس سے لئی میں آکے بھی چلو اے جڑے فاقے دے دن نے چاندی ویچنے ہیں فاقے کوئی تھوڑے جے کم ہو جان گے جڑا سائل بوئے تے آوے گا وہ بھی ساڑھے تو کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا حضرت فاطمہ تو زہرہ نے چاندی بھی پکڑی تے جناب میمونہ یا نوبیہ نے بھی نال لیا تے نبی پاک دی بارگاہ وچ آ گئیاں آگے عرض کی تھی ابا جان انہوں نے چاندی بڑھائی ہے تے میں نے چاندی ہدیہ کر دیا نے پہیاں آدھیاں نے پہیاں بھی فاقے کم ہو جان گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے حضور نے فرمایا فیضہ تو چاندی بنانا جان نہیں ہے اللہ نے ساڑھے گھر میں شان عطا کیتی ہے جڑے لوہے نڑوی سخت دل ہوتے نے اسی انہوں نے دلانو چاندی نہیں سونا بنان دی اہلیت رکھنے آ تسی میرا خیال ہے جملے نو سمجھے ہی نہیں بی بی تو چاندی بنائیے ساڑھی ڈیوٹی ہے چاندی بنانا نہیں ساڑھی ڈیوٹی ہے چاندی بنانا
نہیں اونج اگر اسی چاہیے اے تے اختیاری فاقہ ہے ساڑا اسی اے از خود فاقہ کٹ رہے ہیں تاکہ لوگوں نے پتہ لگ جائے جدو غربت آ جائے جدو پریشانی بن جائے حالات کمزور ہو جان تے ساڑی سنت سمجھ کے فاقہ کٹ لینا تے لوگوں نے ثواب بھی مل جائے گا لوگوں نے صبر تے تحمل بھی نصیب ہو جائے گا ورنہ ایسی گل نہیں لو شئت لسارت معی الجبال الذہب اگر میں محمد چاہاں تے اے پہاڑ محمد دے نال ہر ویلے چاندی نہیں سونے دے بن کے چل دے رہے مگر ساڑی ڈیوٹی نہیں ہے ساڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ مردہ دلانو اسی زنگ اتار کے سونے دا دل بنا کے پیش کر دینے ہیں اور ہون حضور نے فرمایا فضہ تو ہے سیاہ فام چونکہ حبشن تو ہے سیاہ فام کالی رنگ دی مالک ہیں مگر آج تو بعد تو سیاہ فام میمونہ یا نوبیہ نہیں آج تو بعد اسی تیرا نام فضہ یعنی چاندی رکھنے ہیں چاندی دی طرح آپ دے ضمیر نوی نبی پاک نے چمکا دیتا آپ دے خمیر نوی چمکا دیتا اور پھر اے نام اینا مشہور ہویا ہن کوئی بندہ جان دے ہی نہیں کہ آپ دا اصل نام کی ہے اور اینا اس نام دے نال اینا نے شہرت پائی اصل نام نو لوکی ان جان دے ہی نہیں حضرت ابو ہریرہ نو نبی پاک نے فرمایا سی نا یا ابا ہریرہ او بلیاں والیا حالانکہ اصل نام اینا دے عبداللہ نام بندہ عبداللہ جانتا کوئی نہیں پر نبی نے جڑا لقب عطا کیتا ہے نا انہوں سارے ہاس کے قبول بھی کر دینے اگو اس نبی دے دیتے ہوئے نام نو مشہور بھی کر دینے این حضرت فضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی دی خادمہ خاص جنہوں حضرت علی المرتضیٰ دے گھر رہ کے انہیں شرف نصیب ہوئے ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے جناب فضہ اور اے بھی جناب جان دے ہو کہ جناب سلمان فارسی بھی خاص خادم اہل بیت نے خاص الخاص خادم اہل بیت نے تے اے خاص الخاص خادمہ اہل بیت نے حضرت سلمان فارسی آکھن لگے بی بی فضہ میں تے وکدہ وکاندہ او ایران وچو فارس وچو چلے آن تے اینی عمر ہو گئی ہے تے میں مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے میں تے بڑا ٹھوکرا کھا کے وکدہ وکاندہ اس دردی غلامی واسطے پہنچے آن تو جاننی ہے میں پچھوں کونا اور نہ کونے تو اکھے میں اپنے علاقے دے جاگیردار دا پتر آن اپنے علاقے دے جاگیردار دا پتر آن تے جناب فضہ کھڑ لگی ایڈی گل کوئی نہیں میں بھی حبش دے بادشاہ دی بیٹیاں جناب سلمان کھڑ لگے پھر گالے وے کہ میں جے ایتھے آیا تے اینا میرا مول بھی پایا ہے اینا میرا آن دا مول بھی کی تیرا مول پایا نے حضرت سلمان کھڑ لگے میرا مول اینا اے پایا ہے کہ نبی پاک سرکار نے مینوں اپنی اہل بیت وچ شامل فرما لیا خندق کھودی جا رہی سی نا خندق مدینے جدوں جنگ خندق ہوئی تے او خندق کھودی جا رہی سی تے جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لائی کہ انصاری صحابی جڑے نے او اے پاسا خندق کھودن گے تے جڑے مہاجر نے او اے سائیڈ او پھر روڑا پہ گیا انصاری ایک پاسے ہو گئے مہاجر ایک پاسے ہو گئے یہ سلمان ان کلے کھلو رہے بھی میں کیڑے پاسے جاواں انصاری آکھن تو ساڈے والے پاسے آ چونکہ تو پہلے مدینے موجود سے مہاجر آندے نے نہیں تو ساڑھے پاسے آ کیونکہ تو بھی ساڑھی طرح ایرانوں نکلے ہیں تے ہجرت کر دیاں مہاجر بن کے مدینے تو نبی واسطے ہیں لہذا تو بھی مہاجر ہیں ہون مہاجر آکھنے ساڑھے تے انصاری آکھنے ساڑھے روڑا جدو پہ گیا نا کھچا تانی پہ گی ڈاکٹر مظہر صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے حضور نے فرمایا سلمان ہویا کیا عرض کی تھی سونیا میں ان کیڑے پاسے جاما اے آندے نے ساڑھا سونیا مینو دسو میں ہیں کنہ دا حضور نے فرمایا نا توڑے السلمان من اہل البیت اے سلمان اہل بیت وچوے سلمان صرف ساڑھا ہے سلمان آکھن لگے مینو تے اپنے وکن وکان دے مول اوس دے نہیں پہ گئے جدو نبی پاک نے فرمایا اے کسے ہور دا نہیں بلکہ اچھی بولنا ہے کسے دا نہیں اے ساڑھا ہے حضرت جناب فضہ آکھن لگیاں جے توانو انہوں نے عطا فرمایا نا مقام تے مقام میرا بھی گھٹ نہیں
تانوں نبی نے اپنی اہل بیت وچ شامل کیتا ہے مگر نبی نے مینوں اپنے بیت وچ داخل کیتا ہے مینوں نبی پاک نے اپنے اس گھر داخل فرمایا جتھے جبریل بھی کمی بن کے حاضر خدمت ہوندا ہے جتھے جبریل بھی آندا ہے تے آ کے باہر کھڑا ہو جاندا ہے سیدہ دے زہرا دے پردے دا حیا کر کے میں تے اس گھر دے وچ داخل ہاں تو شامل ہے میں داخل ہاں بیت دے اندر سلمان آکھن لگے مینوں ہور کی چاہیے کہ میں اس ہستی دی زیارت کرنا اس سونے دی زیارت کرنا جس سونے دی زیارت رب نے عرشاں تے بلا کے کیتی میں بڑے سونے جملے پڑھنے لگا جس سبحان اللہ کھوتے میں اس سونے محبوب دی زیارت کرنا جس سونے دی رب نے عرشاں تے بلا کے زیارت کیتی فضا کھلگیاں شان تواڈی بھی بڑی ہے پر گھٹ میری بھی نہیں تسی اونا دی زیارت کر دیا جنہوں رب نے عرشاں تے بلا کے زیارت کیتی تے کروائی تے میں او دی 5 ویلے ہر ویلے زیارت کرنیاں جی دی زیارت کرن واسطے او عرشاں دا راہی مدینے والا محمد خود تشریف لے ہوتا ہے میں ہر ویلے زہرا دی زیارت کرنی سلمان آکھن لگے مینوں تے حسنین نے بھی بڑا درجہ دیتا ہے کی درجہ دیتا ہے مینوں حسنین جدوں بھی آندے نے تے نانا جی کہہ کے پکار دینے سبحان اللہ پھر ایک باری مینوں حسنین جدوں بھی پکار دینے کی کہہ کے پکار دینے نانا جی کہہ کے پکار دینے تے میں تے اس ویلے اپنے مقدرہ تے ناز کرنا چے نسبت خاک راب عالم پاک سلمان تو کتھے تے کتھے عرشاں دے راہی دے شہزادے کتھے اے جنتا دے جوانہ دے سردار اے مینوں نانا جی کہہ کے پکار دینے فضا کھڑگیاں شان تواڈی بھی بڑی ہے پر میری بھی بڑی ہے توانوں نانا جی کہہ کے پکار دینے تے مینوں اماں جی کہہ کے پکار دینے مینوں اماں جی کہہ کے پکار دینے مینوں حسن و حسین کی کہہ کے پکار دینے شاہی چھڑ کے میں تائیوں سلمان آئیاں 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 اس بوئے اتے بخت جگان آئیاں شاہی چھڑ کے میں تائیوں سلمان آئیاں شاہی چھڑ کے میں تائیوں سلمان آئیاں اس بوئے اتے بخت جگان آئیاں اس بوئے اتے بخت حضرت جناب زہرا پاک سلام اللہ علیہ آپ دی بارگاہ دی وچ حضرت جناب بی بی فضا شب و روز بسر کر دیاں نے جویں زہرا پاک عبادت کر دیاں نے ایویں حضرت جناب فضا بھی عبادت کر دیاں نے جناب فضا غلام بن کے کنیز بن کے جناب زہرا دی خدمت کر دیاں نے لیکن ایک گل انج نہیں کہ آپ 24 گھنٹے کام ہی کر دیاں رہی دیاں سن یا ہر روز کام کر دیاں سن بلکہ میں کتاباں وچ پڑھیا ہے کہ ایک دن حضرت بی بی فضا کام کر دیاں نے دوجے دن حضرت فاطمہ خود کام کر دیاں نے فرمودیاں نے میری بھی ڈیوٹی ہونی ہے تیری بھی ڈیوٹی ہونی ہے حضرت بی بی فضا انج کر کے جناب زہرا دے گھر رہیاں حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا فضا شادی کروا لے عرض کردیاں نے بی بی میں شادی رو کی کر لے میرے واسطے اتنی بات کافی ہے کہ میں تواڈے گھر آ گئیاں میں تواڈے گھر دی تابعداری بھی کرنیاں میں نہیں چاہتی
کہ میری زندگی دے اندر میرے ہاتھوں کوئی اور تابعداری کرواوے. جناب زہرا اصرار کر دیا دنیا تو چلیاں گئیاں. حضرت علی المرتضی آپ جدوں حضرت جناب زہرا دا انتقال ہو گیا آپ نے فرمایا فضا تینوں زہرا دا بھی حکم ہوندا رہیا لیکن تساں ٹال مٹول تو کم لیا. اج میں دوبارہ اے تھانوں بیاناواں کہ تسی شادی کروا لو. عرض کر دیاں نے پیارے علی جی میں چاہنی ہاں جیڑا وقت میں اپنے شاغر نو دینا ہے او میں حسن حسین دی خدمت کراں میں زہرا دیاں دھیاں دی خدمت کراں میں زہرا دیاں چائیاں دی خدمت کراں علی میں تواڈی تابعداری کراں. حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے مگر شریعت بھی کسے چیز دا نام ہے شریعت بھی کسے شے دا نام ہے. شریعت تے عمل کر شریعت تے عمل کرے گی تائی اہل بیت دی خدمت ہوے گی. اگر شریعت نو پسے پشت ڈال دے گی پھر لوگ آکھن گے نبی دے گھر رہ کے علی دے گھر رہ کے کسے بی بی نے شریعت عمل نہ کیتا. بی بی میں تینوں آج حکم پیا کرنا تو شادی کر. میں تو نہ حکم پیا کرنا پتہ لگا بھی جڑیاں ایویں تارک بیٹھیاں ایویں تارک میں جی اپنے پراواں دی عزت لے کے بیٹھی ہیں تے بیٹھی رو خزمہ دا سر کا جدو شریعت تے عمل ہی نہیں. کوئی اتفاق کرو گے کہ کوئی نہ کر دو اتفاق میری اس گل نہ میری گل نال نہ کرو شریعت دی گل نال کرو. حضرت علی نے فرمایا شریعت بھی کسے شے دا نہ ہے شریعت تے عمل کر. ٹھیک ہے جی میں آکھو. چنانچہ حضرت علی نے ایک سالبہ نامی حبشی نوجوان سی اودے نال شادی کر دیتی. 1.5 سال زندہ رہے ایک بیٹا پیدا ہو گیا فوت ہو گئے. پھر ابو ملیک یا ابو ملیک نامی بندے دے نال آپ نے شادی کی تھی. او دے وچوں پھر آپ دے 3 بیٹے ٹوٹل 4 شہزادے 1 شہزادی اللہ نے آپ نو اولاد عطا فرمائی. حسن حسین دی تربیت کرن دے اندر حضرت بی بی فضہ دا بہت کردار ہے چونکہ ماں ہے. ایک ہی حسن حسین دی ماں. حضرت علی المرتضی دی بارگاہ دے وچوں آپ نے علم قرآن سکھیا. ایک روایت وچ میں پڑھیا ہے کہ آپ نے 20 سال دوسری روایت دے مطابق 40 سال آپ نے قرآن مجید تو بار کسی نال گل ہی نہیں کی تھی. یعنی میں سمجھانا دوبارہ مطلب ہے کہ کوئی بندہ گل کردا سی نا تھوڑا جگایا جینا کوئی بندہ گل کردا سی نا کوئی بھی بندہ گل کردا سی تے آپ گل کردا سی نا اگلا بندہ تے آپ انہوں جواب دیں دیاں سن تے قرآن دے وچوں جواب دیں دیاں سن. یعنی گفتگو کرنی تے قرآنی الفاظ دے اشاریاں نال. میں تو انہوں سامنے انہیں مسئلہ پیش کرنا قرآن مجید دے اشاریاں دے نال گفتگو کرنی قرآن مجید دے لفظاں دے نال گفتگو کرنی. میں ایک واقعہ ان توڑی سماعتہ دے حوالے کرنا. ورقہ بن عبداللہ یہ تابعین ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرن واسطے جانتا سا پیا تے مکے تو تھوڑا دور صحرا دے اندر میں نو قضائے حاجت دا کو مسئلہ بنیا تے میں اپنی قوم تو جدا ہو گیا لشکر تو جدا ہو گیا پیچھے رہ گیا. پیچھے جدو میں رہا تے میں قضائے حاجت تو فارغ ہو کے اپنے اونٹ تے سوار ہویا تے میں ویکھیا کہ اس صحرا دے اندر ایک بوڑھی خاتون ضعیف خاتون ہے وہ بیٹھی ہے. میں سمجھ گیا کہ اے ضعیف خاتون لگدا ہے اپنے قافلے تے جویں میں بچھڑے ہیں اے بھی بچھڑ گئی ہے. ورقہ فرماتے ہیں کہ میں اس خاتون دے قریب آیا. میں آ کے آکھیا من انتے اے خاتون تو کون ہے. ہن اس خاتون نے جڑا جواب دیتا وہ جواب قرآن مجید دے لفظاں دے نال دیتا. من انتے تو کون ہے. ان چاہیے سی خاتون آندی کہ میں فلاں بنت فلاں فلاں بنت فلاں میں فلاں مگر اس خاتون نے کیویں جواب دیتا. سبحان اللہ کو اللہ دے قرآن دی تلاوت کرا. حضرت جنابی ورقہ بن عبداللہ فرماؤں نے میں پوچھیا من انتے تو کون ہے.
او مائی بولی آکھن لگی قل سلام فسوف یعلمون پوچھن والیا پوچھن تو پہلا سلام کر جدو سلام کرے گا فسوف یعلمون تینوں پتہ لگ جائے گا اسی کون ہونے برکہ بن عبداللہ فرماؤں نے میں حیران آ گیا اے مائی نے کیویں دا جواب دیتا ہے قرآن دے وچوں جواب دیتا ہے فرماؤں نے میں پہلے اس گل نو ایویں ہلکا جا لیا لائٹ جا لے کے میں مائی نو آ کے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام ہوئے جی ہون تے دسو تسی کون میں مائی نو آ کے السلام علیکم مائی نو جدو میں سلام کیتا انہوں نے جواب دیتا پھر میں مائی نو آ کے اماں جی لگتا ہے تسی رستہ بھول گئے ہو تسی اپنی راہ بھول گئے ہو مائی نے پھر بولیا مائی آکھن لگی من یہد اللہ فما لہو من مضل او جنوں اللہ راہ نہ بھلاوے او کدی راہ بھول نہیں سکتا فرمودے نے میں پھر تھوڑا جا سسپینس پیا میں پہلا نہیں گل کی تھی اینا قرآن مجید دے لفظ پڑھے تھے ہون پھر میں گل پہ کرنا تھے پھر قرآن دے لفظ نے میں سسپینس پہ گیا میں سوچی پہ گیا کہ ایک کوئی تیسری مخلوق ہی نہ ہوئے یعنی جنوی نہ ہون کیونکہ جنوی تو انسان تو روح دھار سکتے فرماؤں نے میں سسپینس پہ کہ میں کیا بھی چلو ڈرنا پھر کی ہے پڑھ دی تے اللہ دا قرآن ہی نہ پہی نقصان نہیں پہنچان لگی یہ میں نے یقین ہے پاہمیں جنوی ہوئی تے آپ فرماتے ہیں کہ بی بی میں نے یہ دسو خواہ تسی جنالی مخلوق کی چون ہو یا انسانالی مخلوق کی چون انہوں نے پھر اللہ دا قرآن پڑھیا یہ نہیں ہونوں نے میں نے دسیا بھی میں کیڑی مخلوق کی چون مگر انہوں نے دسیا اللہ دا قرآن پڑھ کے حضرت برکہ فرماتے ہیں انہوں اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی انہوں نے فرمایا اس کل تو دھیان کر لوی میں کون یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد اللہ نے اولاد آدم نو فرمایا جدوں ہی تسی کسے مسجد چ جاؤ ماڑے لی سے بن کے نہ جایا کرو خضو زینتکم زینت پکڑ کے جایا کرو بن ٹھن کے جایا کرو حضرت برکہ سمجھ گئے اے جن نہیں اے آدم دی اولاد ہے انہوں نے سمجھا دیتا بے میں جنہ چو نہیں میں اولاد دے آدم یعنی میں انسانہ دی بچوئیاں میں بھی انسانہ حضرت برکہ فرماؤں نے خون مینو تو سلی آگی اے ماں بڑی قیمتی ہے اے ماں عالمات القرآن اے مائی بڑا قرآن جان دی ہے فرماؤں نے میں لطف وچ آ گیا میں سمجھ گیا اس مائی دے نال میں جیجیاں میں گلاں کرانگا اے مائی مینو جواب قرآن وچوں دے گی فرماؤں نے جدو 3-4 گلاں کر لیاں مینو پتہ لگ گیا کہ اے انسان ہے ہن میں پوچھا یا ماں تو نیڑے ہوئی آئی ہے یا دور ہوئی آئی ہے تیرا گھر قریب ہے یا تیرا گھر دور ہے مائی نے پھر اللہ دا قرآن پڑھ کے اشارہ کیتا اکھن لگی ینادون من مکان بعید یعنی میرا گھر بڑا دور ہے میرا گھر قریب نہیں میرا گھر بڑا دور ہے فرماؤں نے میں مائی نو پوچھیا اماں جی
ہن تسی جانا کدھر چاہندے ہو؟ مائی نے پھر قرآن پڑھ کے مینوں اگلا ارادہ دسیا. مائی نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. مائی آکھن لگی جیڑے پاسے سارے جاندے نے پے اللہ دے گھر دا حج کرن. مائی نے اشارہ کیتا میں بھی اللہ دے گھر دا حج کرن جانی ہاں بھئی. میں اللہ دے گھر دا حج کرن دا ارادہ رکھنی ہاں. حضرت ورقہ فرماؤندے نے میں پوچھا بی بی جی تانوں کنے دن آئے گئے اپنے گھروں چلیا ہویا اج کنے دن آئے گئے نے؟ مائی نے پھر اللہ دا قرآن پڑھ کے دسیا کہ مینوں کنے دن آئے گئے. مائی آکھن لگی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ الْأَيَّامِ. اللہ نے زمین و آسمان کنے دنوں وچ پیدا کیتے نے؟ ورقہ آکھن لگے 6 دنوں دے اندر. مائی آکھن لگی جنے دنوں دے اندر اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیتے نے اونے دن آ گئے نے میں سفر بھی کرنی آں. مینوں 6 دن آ گئے نے سفر کر دیا. ورقہ بن عبداللہ فرماتے نے میں بڑا متحیر تے متعجب عجیب گل ہے جیڑا بھی سوال کرنا جواب قرآن دے لفظاں دے نال پیا ملدا ہے. حضرت جناب ورقہ فرماتے نے میں پھر پوچھا اماں کچھ شے کھانی پینی ہوئے تے میں خدمت کرنا چاہنا کوئی چیز کھانی تھی تے گل کرو خورد و نوشتہ سامان چاہی دایا ہوئے تے گل کرو. اور سامان اے نہیں آکھے مینوں لیا کے دے چھڑ پھر اللہ دا قرآن پڑھے. میں تو انہوں دسے بھی اپنی بولی ہے چینہ نے گل کیتی نہیں جدو بھی گل کیتی اللہ دے قرآن دے لفظاں نال گل کیتی ہے. حضرت ورقہ فرماتے نے میں آکھیا میں تہاڈی خدمت کرنا چاہنا کوئی چیز کھانی ہوئے تے حکم کرو. ہن اللہ دی قرآن دی پھر انہوں نے تلاوت کی تھی وما